आरज़ू। इंसान जब तक जिंदा है बेआरज़ू नहीं हो सकता। शायद आरज़ू ही जिंदगी है। हर इंसान साहिब आरज़ू है। हर दिल आरज़ू पैदा करता है। आरज़ू ना हो तो जिंदगी बेमानी सी होकर रह जाए। आरज़ुएं इंसान को बेबस कर देती हैं। इंसान इन्हीं आरज़ुओं के हिसार में इस तरह जकड़ा जाता है जैसे शहद में मक्खी, और फिर इंसान डूबता ही चला जाता है। एक आरज़ू का ताक़ुब हमें दूसरी आरज़ू से मुतारुफ कराता है, और इस तरह सिलसिला दर सिलसिला जंजीर बनती चली जाती है, और इससे निजात की राह मुमकिन ही नहीं होती। हमारी ज़िंदगी की अक्सर वाबस्तगियाँ आरज़ू के दम से हैं। मोहब्बत आरज़ूए कुर्बे महबूब का नाम है। नफ़रत आरज़ूए फ़नाए उतू है। हुसूल ज़र आरज़ूए आसाइश है। इसी तरह इबादत आरज़ूए तक़र्रुब हक़ है। ग़र्ज़े के हर अमल के साथ आरज़ू का वाबस्ता होना लाज़मी है। बेआरज़ू अमल मजबूरी है, लाचारी है, बल्कि बीमारी है। आरज़ू मर जाए तो उसकी लाश से नई आरज़ू पैदा होती है। ये वो कुकनुस है जो जलता है और अपनी राख से नए कुकनुस को जन्म देता है। आरज़ू तलाश पैदा करती है और तलाश सफ़र पैदा करती है। सफ़र इंसान के लिए नए नए मसाइल पैदा करता है, और इन मसाइल के हल के लिए नई तलाश शुरू हो जाती है। और इस तरह चलते चलते रास्ता बदल जाता है, और इंसान हैरान और परेशान सोचता है कि उसने जो चाहा था वो ये तो न था। वो गौर करता है कि उसने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर का सफ़र एक नया ख्वाब बनकर सामने आया है, जो अपने लिए किसी नई ताबीर का इंतज़ार करेगा। नया ख्वाब पुराने ख्वाब से मुख्तलिफ होता है, और नई ताबीर उतनी ही दूर होती है जितनी पहले ख्वाब की। आरज़ुओं के सिलसिले दर सिलसिले इतने पेचीदा हैं कि इनसे निकलना या इनको समझना दुश्वार है। हमारी अक्सर आरज़ुएं ज़रूरत की आरज़ुएं हैं। मसलन खुराक, मकान, लिबास। हर आदमी खुराक का मोहताज है। खुराक सिर्फ रोटी का नाम नहीं जिससे हम पेट भरते हैं। खुराक निगाह के लिए नज़ारे की तमन्ना भी है। आँख की खुराक हसीन मंजर है। ज़हन की खुराक हुस्न ख्याल है। दिल की खुराक परतवे जमाल है। रूह की खुराक ज़ौक़ आगही के साथ साथ लताफ़त एहसास हकीकत है। हर इश्तिहा खुराक की तलाश पर मजबूर करती है। हम जिस कैफियत में होते हैं वैसी ही खुराक की ज़रूरत होती है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान सरगर्दा रहता है। यह हमारी सृष्टि में है, फितरत में है। जिस बहिश्त में ज़रूरत शजर ममनुआ हो, उस बहिश्त से इंसान जल्द ही निकल जाना पसंद करता है। इंसान बहिश्त छोड़ देता है, लेकिन आरज़ू नहीं छोड़ता। आरज़ुओं पर पहरा, जबर, कदगन मुमकिन ही नहीं। कोई किसी की खुराक की ज़रूरत पूरी किए बगैर उससे खुराक की आरज़ू छीन नहीं सकता। खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान को बड़ी बड़ी सिफ़ात अता की गईं। इंसान सुबह घर से निकलता है परिंदों की तरह अपने आशियाने से बाहर तलाश खुराक के लिए तरह तरह की हरकत करता है, और फिर शाम को घर लौटता है हसरत लेकर या सरशारी और सरखुशी लेकर, और इस तरह ज़िंदगी एक दायरे में मुक़य्यद होकर रह जाती है। इस ज़रूरत की ख्वाहिश की तकमील को इंसान कामयाबी कहता है। फिर एक दिन उसे एक नई सूरत हाल से तारुफ हासिल होता है, और वो महसूस करता है कि ये ज़रूरत ही इसकी वाहिद ज़रूरत नहीं, उसे कुछ और भी चाहिए। इसी तरह पुरानी आरज़ू एक नया जज्बा बनकर उभरती है, और इंसान फिर मसरूफ़ हो जाता है। एक नए अंदाज के साथ वही पुराना इंसान नई हरकत में नजर आता है। मकान में रहने की आरज़ू, अपने ज़ाती मकान के हुसूल की आरज़ू इंसान को बेचैन कर देती है। वो मकान बनाता है, कैसे कैसे जतन करता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या कुछ इकट्ठा करता है। इंसान सुकून की खातिर बेसुकून होता है। आराम की तमन्ना में
بے آرام ہوتا ہے اور کبھی کبھی قیام کی خاطر سفر اختیار کرتا ہے۔ وطن میں خوبصورت آستانہ بنانے کے لیے بے وطن ہونا بھی گوارا کر لیتا ہے۔ یہ آرزو بڑے رنگ دکھاتی ہے، عمر پردیس میں گزر جاتی ہے اور امید یہ کہ دیس میں رہائش باعزت ہو۔ پردیسی دور سے گزرنے والے طیاروں کو سلام کہتا ہے کہ وطن کی ہواؤں کو سلام۔ آرزو انسان کو کیسے کیسے دن دکھاتی ہے، اس کا جاننا مشکل نہیں۔ ایک بہتر مستقبل کی آرزو حال کو بدحال کر دیتی ہے اور پھر مستقبل اسی حال کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ انسان سماج میں عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، سرفرازی چاہتا ہے، اسی لیے تو محنت کرتا ہے۔ اس کا مرتبہ اس کو عزت نہ دلائے تو یہ محنت بھی رائے گاں ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے ماتحت کام کرتا دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے قد سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، لیکن یہی لوگ جو اس کے ماتحت ہیں اس کی عزت اور شہرت کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں۔ اس کے پاس سماجی مقام ہوتا ہے لیکن عزت نہیں۔ شاید عزت سماج پر روب کا نام نہیں، سماج کی خدمت کا نام ہے، اور خدمت کے لیے اور طرح کی آرزو چاہیے۔ سیاست کے میدان میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکمرانی کی خواہش اور تخت و تاراج کی آرزو کیا انجام لاتی ہے۔ یہ آرزو کہاں کہاں سے گزرتی ہے۔ عزت کی آرزو کوئے ملامت سے بھی گزرتی ہے۔ لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، اور وہ نہ لوگوں کو مرعوب کر سکتا ہے نہ متاثر۔ یہ لوگ بس عجیب لوگ ہیں، جہاں یہ بے فیض فوقیت دیکھتے ہیں بس وہیں سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ ان پر احسان انہیں جتا کر کیا جائے تو بھی یہ ناپسند کرتے ہیں۔ لوگوں کو ممنون کرنا ان پر ظلم ہے۔ یہی تو انسان اور خدا میں فرق ہے۔ وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، غافلوں کو، کافروں کو، منکروں کو، بلکہ ہر ایک کو، بد و نیک کو۔ اس کی رحمت آسمان کی طرح سب پر چھائی ہوئی ہے، لیکن انسان کسی کو راستہ بتائے تو ساتھ ہی اپنا تعارفی کارڈ اس کو دیتا ہے کہ مجھے اس پتے پر خط لکھنا۔ خدا خدا ہے اور انسان انسان۔ انسان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اسے بہت سے انسان پہچان لیں، اس کے خیال میں شریک ہوں، اس کی صفات کی تعریف کریں، اس کے تشخص کا ادراک کریں، اس کے الفاظ کی قدر کریں، اس کے چہرے کو مشتاق نگاہوں سے دیکھیں، اس کا انتظار کریں، اسے آنسوؤں کے ساتھ الوداع کریں اور اس کی زندگی کو مقدس مانیں، اور مرنے پر اس کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کے جانے کے بعد اس کے دن منائے جائیں، اس کی یادیں زندہ رہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو سوائے اس کی یاد کے۔ اور یہی آرزو بربادی اور تباہی کا باعث ہے، ظلم کا پیش خیمہ ہے۔ انسان اپنی آرزو کے حصول میں یہ بھول جاتا ہے کہ دوسرے انسان بھی آرزو رکھتے ہیں، ایسی ہی آرزو، بالکل ایسی۔ وہ بھی تشخص کی پہچان چاہتے ہیں۔ جلسہ گاہ میں سامعین اپنا مقام رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ نہ ہو تو کوئی مقرر پیدا ہی نہ ہو۔ گرمی بازار دکاندار کے دم سے نہیں، خریدار کی مرہون منت ہے۔ انسان کی آرزو اسے نیکی اور بدی کے راستے دکھاتی ہے۔ تکمیل آرزو کے مراحل بڑے کٹھن ہیں۔ خوش رہنے کی آرزو غم سے آشنا کراتی ہے، حاصل کی آرزو محرومیوں کے دامن سے وابستہ کرتی ہے، جینے کی آرزو موت کے شکنجے میں لاتی ہے۔ آرزو کا سفر مرگ آرزو تک ہے۔ جو حاصل ہو گیا اس کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، اور جو نہ حاصل ہو سکے وہ ایک حسرت ناتمام بن کر دم توڑتی ہے۔ آرزو کا مسافر رکتا نہیں، وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اگر اسے کسی ایسی ہستی سے تعارف ہو جائے جو اس کو آرزو کا چہرہ دکھا کر اسے آرزو سے بے آرزو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آرزوؤں کا طویل سلسلہ انسان کے لیے عذاب سے کم نہیں۔ آرزو کا فسانہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، کبھی آغاز رہ جاتا ہے، کبھی انجام رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات جب ہم اپنی آرزو کو حاصل کرتے ہیں
تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ چیز نہیں جو ہم نے چاہی تھی، ہم نے یوں تو نہ چاہا تھا۔ تمنا اور حاصل میں بڑا فرق ہوتا ہے، خوابوں اور تعبیروں میں بڑے فاصلے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے جیسے اس کی آرزوئیں اس کا حاصل لا حاصل ہو، اسے ناکام ارادوں پر خوشی سے ہونے لگتی ہے اور کامیاب آرزوؤں کے انجام سے وحشت سے ہونے لگتی ہے۔ کامیاب آرزو گناہ ہو سکتی ہے، لیکن ناکام آرزو کبھی گناہ نہیں ہو سکتی۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی نیکی ہی ہے، بدی کی آرزو بدی ہے، بدی کا سفر بدی ہے، اور انجام تو خیر بدی ہے ہی صحیح۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان ایسی چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ وہ ایسی چیز کو ناپسند کرے جو اس کے لیے مفید ہو۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کامیابیوں اور کامرانیوں کی آرزو سے پہلے ان کے انجام اور ان کی عاقبت کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھ لیا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بظاہر کامیاب زندگی ایک ناکام بلکہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوتی ہے۔ وہ مسافر جسے گاڑی میں سیٹ نہ ملی اپنے آپ کو بدقسمت کہتا ہے، اور جب گاڑی حادثے کا شکار ہوتی ہے تو وہی انسان اپنی خوش نصیبی پر فخر کرتا ہے۔ آرزوؤں کو انجام کے حوالے سے دیکھنا اور پہچاننا ہی باعث رحمت اور باعث عافیت ہے۔ یہ جاننا چاہیے کہ نیک آرزوؤں میں ناکامی بری آرزو میں کامیابی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اچھی آرزویں خوش نصیبی کی ضمانت ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت انسان شاید وہ ہے جو بے نیاز آرزو ہو، جس کی اپنی منشائے ایزدی کے تابع ہو۔ او گفتم کے مر گئے ناگہاں، گفتہ کے درد ہجر من، گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار منا، گفتم